اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے، غسل کے اور تیمم کے احکامات کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تم اپنے منہوں کو دھوو اور اپنے ہاتھوں کو دھوو کونیوں سمیت، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اپنے پاؤں کو دھوو ٹخنوں سمیت، اپنے پاؤں کو دھوو ٹخنوں سمیت۔ یہ ذہن میں رہے، یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے لیے 4 چیزوں کا حکم فرمایا۔ 3 چیزیں دھونے کا حکم ہے، ایک چیز جو ہے اس کا مسح کا حکم ہے۔ 3 چیزیں دھونے کا اور ایک جگہ مسح کرنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آئیں گی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوں گی، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، ہاں جی، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہوں گی ان کو ہم فرض نہیں کہیں گے، ان کو سنت کہیں گے، مستحب کہیں گے اور آداب کے درجے میں رکھیں گے ان کو، کیونکہ قرآن کریم میں آ گیا، اسے ہم فرض قرار دیں گے کہ رب تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو احادیث سے، خبر احاد سے جو چیزیں ثابت ہوں گی انہیں ہم سنت، مستحب اور اس طرح کر کے آداب کہیں گے وضو کے۔ جیسے وضو ہم کرتے ہیں تو اب اس کی جو تحدید ہے 2 جگہیں تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں سمیت، ہیں جی، اور ہاتھ دھونے ہیں کونیوں سمیت، ٹھیک ہے جی، یہ تو اس کی تو تحدید ہو گئی۔ اب رہا منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وجہن فرمایا ہے، تو وجہن مواجہ سے کیا مطلب ہے؟ یعنی بندہ سامنے آتا ہے نا کسی کے، تو یہ پورا منہ ہی سامنے آتا ہے نا اس کے، تو پورا منہ جو ہے نا جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں، یہ نہیں ایک تو بندہ سر سے گنجا ہو جائے اور بیچارے کہ یہاں سے بال ہوتے ہیں کوئی یہاں سے دھوئے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں وہاں سے منہ دھوئے گا، یہ اس کی لمبائی ہوگی، اور یہاں تک ہیں جی، اور چوڑائی جو ہے نا ایک یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے، ایک کان کی یہ والی جگہ ہے نا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ چوڑائی ہے اس کی۔ یہ تحدید جو ہے ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے۔ باقی رہا مسئلہ وضو میں کلی کرنا ہے اور ناک میں پانی چڑھانا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کے احکامات میں بے شمار بے بہا حکمتیں ہیں جی، کیونکہ وضو کے لیے جو تیاری کرنی ہے نا سب اس سے کے لیے پانی چاہیے، اور پانی جو ہے اس کی 3 وصف ہوتے ہیں، رنگ، بو اور ذائقہ، رنگ، بو اور ذائقہ، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ وضو کے لیے ہونا، پانی میں یہ اوصاف ہونے ضروری ہیں، صحیح ہوں یہ۔ تو جب بندہ چلو میں پانی لے گا اس طرح کر کے دیکھ کے اسے رنگ معلوم ہو جائے گا، ہیں جی، ناک میں پانی چڑھائے گا اس کی بو معلوم ہو جائے گی، کلی کرے گا تو ذائقہ معلوم ہو جائے گا، ہیں۔ اس سے ثابت یہ جو علماء فقہا فرماتے ہیں نا یہ سنتیں جو ہیں یہ فرائض کے تکمیل کے لیے ہوتی ہیں۔ کس لیے ہوتی ہیں؟ رب تعالیٰ کے فرائض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اب یہ آپ دیکھیں وضو کرنا تھا، چہرہ دھونا تھا، باقی سارے یعنی کہ اعضاء
جن کو دھونا فرض ہے یا ان کا مسح کرنا ضروری ہے، تو اس سے پہلے جو ہے نا پانی کو دیکھنے کا کیسا طریقہ عطا فرمایا گیا ہے جی۔ چلو بھر لے پانی، تو ہاتھ میں جب پانی آئے گا تو اس کا رنگ معلوم ہو جائے گا، ناک میں پانی چڑھائے گا تو بو معلوم ہو جائے گی، کلی کرے گا تو ذائقہ معلوم ہو جائے گا۔ اس طرح کر کے باقی بھی جتنے اس کے مستحبات ہیں، سنن ہیں، آداب ہیں، سارے کے سارے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل بیان ہوتے رہیں گے۔ یہ آیا مبارکہ آپ دیکھیں، خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ رہ گیا کہ فرمایا کہ تم اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سروں کا مسح کرو۔ سر کا جو مسح ہے نا، یہ ایک چوتھائی حصہ مسح کرنا فرض ہے۔ کتنا حصہ فرض ہے؟ چوتھائی حصہ۔ اور یہ بندے کا جو ماتھا ہوتا ہے نا، یہ بندے کی سر کا چوتھائی حصہ بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ چوتھائی حصہ بنتا ہے ماتھا بندے کا۔ اور یہ ماتھا جو ہوتا ہے تقریباً یہ اتنا بنتا ہے، یہ آگے نا اس کے نیچے اتنا بنتا ہے۔ تو کوئی بندہ جو ہے نا اتنا پورا ہاتھ گیلا کر کے پانی سے سر کے اوپر کسی بھی جگہ رکھ دے، اس طرح، اس طرف، تو اس سے فرض ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سے بھی کم پہ فرماتے ہیں، بات ہے کہ انگلی تر ہو تو اس طرح کر کے انگلی لگا لے تو فرض ادا ہو جائے گا اس کا۔ لیکن ہمارے نزدیک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف تو یہ ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام نے اتنا مسح فرمایا ہے کہ یعنی کہ ایک پورا ہاتھ ناسیہ جتنا، یعنی پیشانی جتنا ہاتھ جو ہے نا آقا علیہ السلام سے، یہ بھی ثابت ہے۔ اور دوسرا ایک طریقہ جو معروف ہے کہ مسح کرنے کا، کہ باقی جو چیزیں معلوم ہوئی ہمیں، یہ کانوں کا مسح، یہ سارے کا سارا یہ ہمیں سنت سے معلوم ہوا، یعنی حضور کی حدیث سے معلوم ہوا۔ تو تیمم کا جو ایک عام طریقہ ہمارے ہاں وہ سنت ہے، وہ بھی عام طریقہ جو ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ اس طرح کر کے ہاتھ رکھ کے یہاں سے پیچھے لے جاتے ہیں، یہاں سے پھر واپس لے کے آتے ہیں، پھر کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ فتاوی انڈیا کے اندر، فتاوی عالمگیری میں ایک طریقہ مذکور ہے، وہ یہ کہ ہاتھ پورے گیلے کر کے نا جی، پورے ہاتھ اس طرح کر کے رکھ کے آخر تک لے آئیں، وہاں سے اٹھا کے پھر انگلی کانوں میں ڈال کے اس طرح کر کے گردن کا مسح کر لیں، تو یہ بھی آپ کا سنت بھی ادا ہو جائے گی، رب کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی طریقہ۔ اور کئی سارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے تیمم وضو کرتے ہوئے جب مسح کرنے لگتے ہیں تو پہلے پانی لے کے جناب اس طرح کر کے چومیں گے، آنکھوں کو لگائیں گے، پھر جائیں گے۔ یہ تو ہمیں کہیں سے بھی معلوم نہیں ہوا کہ وضو کرتے ہوئے بھی مسح کا پانی جو ہے نا پہلے آپ نے چومنا ہے اسے، مسح کا پانی پہلے آپ نے چومنا ہے، تو بعد میں جا کر کے اس کو آپ نے مسح کرنا ہے، اور پہلے چومنا ہے، پھر آنکھوں پہ لگانا ہے، پھر جا کے جی اگلے دن یہ کچھ دن ہوئے ہیں، ایک لڑکا جو ہے نا ایسے الجھنے لگا کسی بات پر، وہ علامت الدہر بننے لگا مجھ سے ہی، اور میں نے اسی دن ہی دیکھا وضو کر رہا تھا وہ چوم رہا تھا۔ میں نے کہا بتائیں بھائی، جس بیچارے کو یہ نہیں معلوم ہے، وہ بھی جب کسی مولوی غریب کے سامنے آئے گا تو خود کو وہ جناب مفتی اعظم پاکستان سمجھے گا، وہ بھی کہے گا کہ میں تو مفتی اعظم پاکستان ہوں، میرے سے بات نہیں کرنی، تھوڑا سا پیچھے ہو کر رہنا تم نے۔ عجیب ذہن ہے، عجیب دماغ ہے۔ جو بیچارے نکاح کے وقت نا بیچاروں کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، کلمہ نہیں پڑھنا آتا ان کو، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں یا اللہ مولوی کی توجہ اس طرف نہ جائے کہ مجھ سے کلمہ سنیں۔ کئی بار ہوا ایسا، نکاح پڑھانے جائیں تو انہیں کہنا جی ہاں جی کلمہ، تو وہ کہتے نہیں جی وہ گھبرایا ہوا ہے آپ ہی پڑھ دیں۔ تو میں نے کہا وہ قبول ہے کیوں کہے گا، وہ بھی کوئی اور ہی کہہ لے، اس وقت گھبراہٹ مرے ہوئے کی کہاں جائے گی، اس وقت ہی گھبراہٹ تاری ہوتی ہے اسے نام مراد پر۔ یہ صرف رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے پر اسے گھبراہٹ تاری ہوتی ہے، وہ نہیں جی مولوی صاحب آپ ہی پڑھ لیں جی، سارا کام آپ کر لیں، آپ کو فیس کیوں دینی ہے ہم نے۔ میں نے کہا باقی کے کام بھی وہی کر لے مولوی، پھر بیچارہ روٹی بھی سارا وہی کھا لے، باقی بھی جو کام ہے سارے وہی کر لے، پھر تمہیں کیا تکلیف کر اٹھانے کی ضرورت ہے بھائی۔ تو اس لیے کچھ خدا تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، یہاں تک کعبین تک بیان ہوا وضو کا، کیا بیان ہوا؟ وضو کا۔ یہ ذہن میں رہے، طہارت حاصل کرنے کے 4 طریقے بیان ہوئے یہاں اس پوری آیہ کریمہ کے اندر۔ طہارت حاصل کرنے کے کتنے طریقے بیان ہوئے؟ 4 طریقے بیان ہوئے، 2 حدث اکبر کے، 2 حدث اصغر کے،
ٹھیک ہے جی، الگ الگ بیان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہاں تک تھا حدث اصغر کا، حدث اصغر کو دور کرنے کا، یعنی بے وضوئی حدث اصغر کو کہتے ہیں، حدث اصغر بے وضوئی کو کہتے ہیں۔ بے وضوئی جو ہے اسے دور کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے ساتھ جو بیان فرمایا وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا۔ اب دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے حدث اکبر، بے غسلی، بندے کا غسل ٹوٹ جائے، اس کو دور کرنے کا جو طریقہ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم میں سے کوئی جنبی ہو جائے، احتلام ہو جائے، یا پھر ازدواجی کوئی تعلق قائم کیا ہے، اس صورت میں اس بندے پر جنابت طاری ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَطَّهَّرُوا، تو تم خوب طہارت کرو۔ کیا کرو؟ خوب طہارت کرو۔ پیچھے فَغْسِلُوا آگے آ کے تم نے دھونا ہے جی، یہاں پر وہ نہیں فرمایا کہ صرف دھونا ہے، بلکہ میں فَطَّهَّرُوا، تم طہارت میں خوب مبالغہ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ غسل جب کرنا ہے، غسل فرض ہو جائے تو فرمایا کہ اس وقت جسم کا کوئی بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، کانوں کے اندر انگلیاں مارے، ناف اگر گہری ہے بندے کی تو وہاں بھی پانی پہنچائے ہیں جی، اور اسی طرح کر کے بغلوں کے اندر پانی پہنچائے، جسم کے ایک ایک حصے کے اندر جہاں پانی آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے، ناک ہو گیا، منہ ہو گیا، ایک ایک جگہ پر پانی پہنچانا فرض ہے، کوئی بھی جگہ خالی نہ چھوڑے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا نا، ایک ایک جڑ کی بال کے نیچے بھی جنابت داخل ہو جاتی ہے، جنابت کا اثر جو ہے ایک ایک بال کی جڑ میں بھی پہنچتا ہے، آپ فرماتے ہیں تب سے میں نے سر کے بالوں سے دشمنی کر لی، سر کے بالوں سے دشمنی کر لی۔ ہمیشہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے بال جو ہے نا وہ منڈوا کے رہتے تھے، ہمیشہ کبھی بال نہیں رکھے آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر مبارک پر۔ تو اس طرح کر کے یہ ہمیں بھی چاہیے۔ آج ہمارے لڑکے جو ہیں وہ ان کو دیکھ لیں، انہیں آداب پتہ نہیں ہے، غسل کرنا فرض ہے اس کا پتہ نہیں ہے، تو شادی کے کارڈ ایسے بانٹ رہے ہوتے ہیں جی حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ فرض بھی آتا ہے پورا کرنا، اس کا پتہ نہیں ہوتا، اور باپ بھی نہیں پہ اسے سکھاتا۔ اور چلو باپ کو اگر شرم آ رہی ہے، آنی نہیں چاہیے ان مسائل میں، چلو ہاتھ پکڑے کسی کے پاس لے جائے، عالم کے پاس جا کے اس کے پاس بٹھائے، اسے کہیے اس طرح بتائیں، یہ مسائل بھی سکھا دیں اسے۔ ہمارے لوگ جو ہے نا بالکل نہیں سیکھتے، عمرے پہ جائیں گے بیچارے، ان کو وہاں تہ بند نہیں باندھنا آتا، خدا تعالیٰ کے گھر کے سامنے گھٹنے رانے ننگی کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں جب سے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ دیا، صرف ایک بندہ میرے پاس آیا، وہ میں پیچھے مسجد میں رہتا تھا، وہاں سے ایک بندہ عمرے پہ جانے لگا، وہ وہاں سے ڈھونڈتا ڈھونڈتا میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جی میں نے عمرے کے مسائل یاد کیے ہیں، آپ مہربانی کریں مجھ سے سن لیں، مجھ سے سن لیں۔ بڑا دل خوش ہوا، میں نے کہا یار دیکھو کوئی تو بندہ آیا نا بھی عمرے کے مسائل سنانے آیا ہے، یہاں سے بس ہر ایک بندے کو یہی ہوتا ہے بس جی نہیں عمرے پہ جانا ہے، زمزم ہونا چاہیے اور پانی ہونا چاہیے اور دو جو ہے نا سفید رنگ کی دھوتی ہونی چاہیے، بس اسی سے عمرہ ہو جاتا ہے۔ یار خدا کے بندے جب کاروبار کرتے ہو 18 بندوں سے مشورہ لیتے ہو، جی آپ کا بیٹا جی مینجمنٹ کا پڑھ رہا ہے، جی وہ یہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، یار رب تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا فرض ادا کرنے جا رہا ہے، اتنا عرصہ لگا کے اس نے پیسے جمع کیے ہیں، اگر اس کے احکامات ہی پورے طور پر ادا نہیں کر پائے آپ تو پھر فائدہ کیا ہے بھائی؟ اگلے دن ایک تکڑا سا یعنی کہ مذہبی ذہن والا بندہ وہاں گیا، مجھ سے پوچھ رہا ہے جی وہ ہم نے نا حالت احرام میں کعبے کو جفی ڈال لی تھی، چپک گئے تھے کعبے کو، تو بتائیں اب ہم پر دم لازم تو نہیں آیا؟ اب اس غریب کو دم لفظ نہیں کہنا آ رہا، دم کہہ رہا ہے، وہ کہتا دم تو لازم نہیں آئے گا۔ میں نے کہا آپ کو دم لازم ہو یہ تو پتہ نہیں ہے، بہرحال اس مسئلے پر جو لازم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے کیا ہے۔ حالت احرام میں کعبہ شریفہ کو ہاتھ بالکل نہ لگائیں، کیوں کہ انہوں نے عطر لگایا ہوتا ہے، خوشبو لگائی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو، ٹھیک ہے نا، اور حالت احرام میں خوشبو لگانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ ہمارے حاجی بیچارے جب جاتے ہیں، یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے، لیکن محبت بھی وہ جو شریعت کے دائرے میں، وہ کہتے ہیں عقیدت بھی وہی قبول ہے جو عقیدے کے تابع ہو۔ اب کو بندہ جو ہے نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت میں انہیں خدا ہی کہہ رہے، یہ تو عقیدت توحید سے دشمنی ہوئی نا بھائی۔ عقیدت وہی قبول ہے جو عقیدے کے تابع ہو۔
یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں آپ. ہاں وہ کہیں بھی ہو تو وہ اب رب تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے، حبیب کریم علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہر طرح کی زیب و زینت سے منع کر دیا. یہ خوشبو لگانا بھی تو زینت ہے جی، یہ بھی تو زینت ہے نا. یہ بھی حسن میں اضافے کے لیے اپنی جناب وہ لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے لگایا جاتا ہے، جبکہ وہاں تو بھئی کنگا کرنے سے منع کیا گیا ہے. کنگا کیوں کرے گا بھی حاجی؟ ہاں کنگا کرے گا بال ٹوٹ جائیں گے اس کے جی. تو اس طرح کر کے بندے کو بچنا چاہیے ان چیزوں سے. بہرحال مقصد یہ تھا بات کرنے کا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ احکامات الہیہ جو ہے نا ان کو سیکھے. ہاں مرد پر یہاں تک لازم کیا گیا ہے کہ وہ مساجد میں جائے، علماء کے پاس جائے، وہاں سے سیکھے اور گھر آ کے اپنے بچوں کو، بیوی کو سکھائے. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے ہاں تو بالکل ایسا رواج ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں ایسے جو بیچارے کرتے ہیں، یہاں سے سنتے ہیں یا علماء سے سنتے ہیں، وہ گھر جا کے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. جو نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہمت عطا فرمائے. کئی سارے دوست بیچارے بتاتے ہیں جی، کہتے ہیں جب ہم بتاتے ہیں تو آگے والے چڑ کھا جاتے ہیں. میں نے اگر چڑ کھاتے ہیں تو آپ نہ بتائیں، جب کچھ اور کھانے لگے تو پھر آپ بتا دیں انہیں، تاکہ ممکن ہے چڑ کھائیں گے تو دونوں چیزیں چھوڑیں گے، نہ آپ سے مسئلہ سنیں گے نہ روٹی کھائیں گے. جب بھوک زیادہ لگے گی تو آپ انہیں بتائیں جی آپ پہلے مجھ سے مسئلہ سن لیں، بعد میں آپ کو روٹی کھلاتے ہیں. ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. وہ کیسی مائیں تھیں یار. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں مدینہ منورہ میں ایک امام بعد میں بنے، بڑے عالم بن گئے. وہ فرماتے ہیں میری عمر 3 سے 4 سال تھی، میری ماں مجھے امامہ باندھ کے کہتی تھی جا بیٹے امام مالک کی خدمت میں جا کے بیٹھ، ہو سکتا ہے کہ حضور کی حدیث بیان کریں تجھے بھی کچھ سمجھ آ جائے. بتائیں یہ 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، اور ماں امامہ باندھ کے بھیج رہی ہے امام مالک کے پاس. وہاں جا کے بیٹھ، ان کے پاس حضور کی حدیث بیان کریں گے، بیٹے تو بھی یاد کر لینا، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی سمجھ عطا فرمائے گا. وہی پھر بعد میں بڑے بڑے علماء بنے. آج انہی کے نام امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری میں موجود ہیں. آپ دیکھیں نا امام بخاری رحمہ اللہ کا کتنا نام ہے. تو یار امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس جنہوں نے احادیث پہنچائی ہیں وہ کون سے چھوٹے بندے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فتحرو کہہ کر مبالغے کا حکم دیا کہ تم نے خوب مبالغہ کرنا ہے، جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے. آگے دیکھیں جی یہاں پر 2 طریقے بیان ہو گئے پانی کے ساتھ. حدث اصغر کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور حدث اکبر کو دور کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اب آگے دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بندہ قضاء حاجت کر کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھو لیا ہے، اپنی بیوی کو چھو لیا ہے. چھونے سے مراد مقاربت ہے، قربت ہے، صحبت مراد ہے. فرمایا کہ یہ کام کرنے کے بعد بیمار ہو، بیماری بھی ایسی ہو بندے کو کہ بیماری کی حالت میں پانی استعمال کرنے سے، وضو میں اور غسل میں پانی استعمال کرنے سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو یا بندے کے مرنے کا خطرہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ ان دو میں سے کوئی ایک صورت بنتی ہو تو آپ تیمم کریں گے، وگرنہ تیمم کی اجازت نہیں ہے. بندے کو ہلکا سا جناب نزلہ ہوتا ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی ایسی اجازت ہے، نہ ہی ایسی صورت میں تیمم کر کے بندے کو نماز پڑھنی جائز ہے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یا پھر سفر پر ہو، سفر پر ہے بندہ، جس جگہ موجود ہے وہاں سے ایک میل تک چاروں طرف پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو وہ اس بندے کو بھی اجازت ہے تیمم کر لے. اچھا یا پھر ایسی جگہ پر ہے جہاں پر پانی تو ہے، کنواں ہے، لیکن پانی نکالنے کے لیے رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے، پانی نکالنے کا کوئی سبب نہیں ہے، اس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے جس سے پانی نکال سکے. اسی طرح کر کے پانی موجود ہے، ڈول بھی ہے، رسی بھی ہے، لیکن وہاں پر کوئی درندہ بیٹھا ہے، کنویں کے قریب جائے گا پانی نکالنے کے لیے تو وہ اسے چیر پھاڑ کھا جائے گا. اب اس کو بھی اجازت تیمم کر لے، نماز پڑھ لے. اسی طرح کر کے کوئی بندہ گھر میں موجود ہے لیکن باہر جو ہے وہ دشمن کا خطرہ ہے اور انتہائی سخت خطرہ ہے، باہر جائے گا تو اس کے کسی عضو کو کاٹا جا سکتا ہے یا اسے ہی جان سے مارا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے وہ تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اس کے لیے بھی اجازت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اور فلم تجدوا ماء، یہ تم سے کام ہو جائیں
بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آئے یا پھر عورتوں کو چھو لے یعنی اپنی بیوی سے مقاربت کر لے پھر پانی نہ ملے تو پھر کیا کرے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، میں کہ پھر پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو، یعنی تیمم کا معنی ارادہ ہوتا ہے، نیت کرنا، اسی کا قصد کرو۔ مطلب کیا ہے؟ تم ادھر نہیں تو پھر ادھر ہی چلے جاؤ، پانی نہیں ہے تو پھر مٹی کی طرف چلے جاؤ، تم مٹی سے تم پاکی حاصل کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی جو امتیں تھی نا ان کے اندر وضو صرف پانی سے ہی ہوتا تھا، صرف پانی سے وضو ہوتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین جو پاک فرمائی ہے نا، یہ حبیب کریم علیہ السلام کی امت کے لیے فرمائی ہے۔ بس یہ حبیب کریم علیہ السلام کی امت کے لیے، پہلی جو امتیں تھیں ان پر نمازیں فرض تھیں، جو مقام مقرر تھا وہیں پہ نماز ادا کرتے تھے، اس کے علاوہ نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ آسانی پیدا فرمائی اہل اسلام کے لیے ہیں جی، کہ فرمایا کہ یہ جہاں بھی ہے نماز کا وقت آ جائے، پانی نہیں ہے، مٹی پر ہاتھ مار کے تیمم کر لے، وہیں کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے۔ تیمم کے لیے بھی پاک فرما دی مٹی، مٹی صرف پاک ہی نہیں فرمائی، پاک کرنے والا بھی بنا دیا مٹی کو، ہیں جی، پاک بھی ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے اس کے اوپر جہاں کہیں کھڑا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جعل الارض مسجدا وطہورا، اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین میرے لیے مسجد بھی بنا دی ہے اور پاک کرنے والا بھی زمین کو بنا دیا ہے۔ جہاں کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے نماز ادا ہو جائے گی، اور جہاں کہیں کھڑا ہو کر وہ جناب تیمم کر لے، یعنی کہ اسباب پہ کے پائے جانے کے وقت اسے طہارت بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس بندے کو تیمم جو ہے نا، تیمم جو کرے گا یہ دونوں چیزوں سے ہو سکتا ہے، جیسے پانی کے ساتھ وضو بھی ہو سکتا تھا، غسل بھی، اسی طرح کر کے یہاں بھی مٹی کے ساتھ حدث اکبر بھی دور ہوگا، حدث اصغر بھی دور ہوگا، دونوں دور ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، دونوں دور ہو جائیں گے۔ نیت کرنا شرط ہے، وضو میں نیت فرض نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی، بغیر نیت کے بھی وضو ہو جائے گا، کرے گا لیکن ثواب اسے نہیں ملے گا، وضو بہرحال ہو جائے گا اس کا۔ ٹھیک ہے جی، لیکن تیمم جو ہے اس کے اندر نیت فرض ہے، اگر تیمم کرتے ہوئے نیت نہیں کرے گا تو اس کا تیمم ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ آئے گا مسئلہ؟ یہاں پہ نیت کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا، یہاں پر تیمم میں اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ ارشاد فرما دیا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، فرمایا کہ مٹی کے ساتھ تم تیمم کرو اپنے منہوں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ بس دو عضو ہیں جی، ایک منہ پہ ہاتھ پھیرنا ہے، مٹی کو ہاتھ لگا کے جھاڑ کے، اور یہ ذہن میرے صرف مٹی کے ساتھ نہیں، ہر وہ چیز جو مٹی کی جنس سے ہو، یعنی زمین سے نکلے، اور شرط یہ ہے وہ جلے نہ اور گرم کرنے پر پگھلے نہ، بس سمجھ آ گیا مسئلہ؟ ہر وہ چیز مٹی کی جنس سے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لوہا نکلتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے، باقی دھاتیں ساری زمین سے نکلتی ہیں۔ آپ لوہے کو مثال کے طور پر آگ پہ رکھتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ پگھل جائے گا۔ لکڑی بھی زمین سے نکلتی ہے، لیکن آپ اسی لکڑی کو آگ پہ رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جل جائے گی۔ بس ہر وہ چیز جو زمین سے نکلے، جل جائے یا پھر وہ پگھل جائے، اس کے ساتھ تیمم جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز بھی نکلے گی زمین سے اس کے ساتھ تیمم جائز ہے۔ یہ پتھر ہے نا، اس کے ساتھ بھی تیمم جائز ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ پگھلتا تو نہیں ہے، جلتا تو نہیں ہے یہ۔ اسی طرح کر کے ہر وہ چیز جو زمین سے نکلے، دو شرطیں ہوں بس، پگھلے نہ اور جلے نہ۔ کمال نہیں کر دیا ہمارے فقہا نے یار، چونا گچ پتنی کیا کیا چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، سب کے ساتھ تیمم جائز ہے بھائی، سب کے ساتھ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی، صرف دو چیزیں ہیں جہاں پر یہ کرنا ہے جی، اپنے منہ پر ہاتھ پھیرنا ہے، اتنی مٹی نہ ہو کہ جناب وہ اس کے منہ کو لگ جائے، بس اتنی مٹی ہو کہ لگ جائے، ہاتھ کو لگے تو جھاڑ لے اس کو۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں ہاتھ کو مٹی لگنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے یار، اس طرح ہاتھ لگایا ہے بالکل کچھ بھی نہیں لگا، منہ پہ پھیر لے تیمم ہو جائے گا۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ اسی طرح کر کے کچھ خاک جو ہے نا وہ پڑ گئی آپ کے اس پر، سرہانے پر پڑ گئی ہے، اس پہ ہاتھ مار لیں
تیمم کر لیں، تیمم ہو جائے گا، تیمم ہو جائے گا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کر کے کوئی یعنی کہ کئی سارے لوگ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے نیت ان کی اچھی ہوتی ہے، سفر پہ جاتے ہیں تو انہوں نے کوئی اینٹ اٹھائی ہوتی ہے کچی، ٹھیک ہے جی، اینٹ اٹھائی ہوتی ہے کچی، وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں ساتھ، کیا بھی اس کے ساتھ تیمم کریں گے، ٹھیک ہے نیت اچھی ہے ان کی ثواب ملے گا، لیکن یہ بھی دیکھیں نا یار جہاں بھی جا رہے ہو تو کیا وہاں مٹی نہیں ملے گی آپ کو؟ مٹی ملے گی نا، سارا کچھ میسر ہوگا، تو پھر آپ کہیں بھی ہاتھ مار کے تیمم کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ خلاق کائنات نے یہاں پر 4 طریقے طہارت حاصل کرنے کے بیان فرما دیے۔ حدث اصغر دور کرنے کا طریقہ پانی کے ساتھ، حدث اکبر دور کرنے کا طریقہ پانی کے ساتھ، حدث اصغر دور کرنے کا طریقہ تیمم کے ساتھ، حدث اکبر دور کرنے کا طریقہ تیمم کے ساتھ، 4 چیزیں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یار دیکھیں رب حکم کیسا دیتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا یار رب کا نظام آ گیا تو ہم تو رگڑے جائیں گے، رب تعالیٰ کا قرآن نافذ ہو گیا ہم تو مارے جائیں گے، ہمیں تو پھر پتہ ہی، میں نے کہا اب کون سا آٹا تمہیں گھر مل رہا ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں باپردہ بیچاری برقعے والی خواتین لائنوں میں کھڑی ہیں، کون سی شے ہے تمہارے دروازے پہ مل رہی ہے؟ صرف بل آتا ہے یا نہیں؟ صرف بل آتا ہے تمہارے دروازے پر، یا پھر بغیر آپ کے کہے آپ کا کام کو کرتے ہیں تو وہ آپ کی گاڑی اٹھانے والے کرتے ہیں، فوری علاج ہوتا ہے آپ کا، گاڑی کہیں آپ کھڑی کر دیں فوراً اٹھا کے لے جائیں گے، باقی آپ کا اپنا کام وہ لاکھ جائیں گے ان کے دفتروں کے چکر لگائیں، حرام ہے کہ آپ کا کام کر دیں جلدی، کوئی کام جلدی نہیں ہوگا آپ کا۔ لیکن یہ بات جو ہے نا رب تبارک و تعالی نے فرمایا آپ کو جو بل آتے ہیں نا کبھی لکھ کر نہیں آئے گا، آپ امیر ہیں تو دے دیں، غریب ہیں تو رہنے دیں، کبھی آئے گا؟ وہ کبھی نہیں کہیں گے جناب آپ تنگین تکلیف نہ کریں، ہاں بھی بیوہ عورت ہے آپ تو آپ مہربانی کریں نہ دیں، نہیں دے سکتی، نہیں، وہ دوسرے مہینے تیسرے مہینے آئیں گے بلی وہ آپ کا میٹر ہی اکھاڑ کے لے جائیں گے، انہوں نے کہا چلا لو تم لائٹیں اور نکال لو پانی پیو تم، دیکھتے ہیں ہم تمہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ خالق اور مالک کا نظام ہے یار۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا یہ دیکھیں، اللہ نے ارشاد فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے ساتھ وضو کرنا چونکہ ایک دقت والا کام تھا کہ جہاں پانی نہیں ہے رب نے تم پر لازم نہیں کیا ضرور پانی وہاں کنواں کھود کے نکالو، رب نے کوئی تم پر فرض نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تیمم والا طریقہ اس لیے عطا فرمایا رب چاہتا ہے تم پر تنگی نہ آئے کسی طرح کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، رب چاہتا ہے تم پر کسی طرح کی من حرج، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ آئے، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن رب یہ بھی چاہتا ہے تمہیں پاک کرے، رب یہ بھی چاہتا ہے تمہیں پاک کرے۔ چلو پانی نہیں مل رہا رب چاہتا ہے پاک کرے تو مٹی کے ذریعے تم تیمم حاصل کر لو، تیمم کر لو تم پاک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور رب تبارک و تعالی نے رب یہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت بھی تم پر پوری کر دے، ہاں اپنا انعام بھی پورا کر دے۔ اللہ اکبر، ہاں دیکھیں نا جی جس کے پاس پیسے ہیں زکوٰۃ وہی دے، جس کے پاس نہیں ہے اسے دے دی جائے، جی جس نے کھیت اگائے ہیں وہ اچھڑ دے، جس نے نہیں اگائے اس کو دے دیے جائیں۔ اللہ اکبر، کیا آسانی رکھی ہے رب تبارک و تعالی۔ میرے آقا علیہ السلام جب مالوں کو بھیجتے تھے نا زکوٰۃ عشر اکٹھا کرنے کے لیے، آقا علیہ السلام فرماتے تھے میں کہ جاؤ ضروری نہیں ہے کہ وہاں سے اٹھا کے ہمارے پاس لاؤ یہاں مدینے میں، بلکہ وہاں کے امیروں سے لے کر وہاں کے غریبوں کو بانٹ دینا، ہاں جو بچ جائے اسے یہاں لے آنا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے یار، کیا رحمت ہے نظام نبوی میں، کیا رحمت ہے نظام خدا تبارک و تعالی میں، کیا رحمت ہے رب تبارک و تعالی کے دیے ہوئے قانون میں یار۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت پوری کر دے۔ یہ وضو کا حکم ملنا نا جی صرف 4 آزاد ہونے سے، جی آزاد ہونے سے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لائق ہو جاتا ہے بندہ۔ کتنا بڑا انعام ہے رب کا، پھر انعام ہوا یا نہ ہوا یار۔ صرف 2 عضووں پر پانی مٹی والے ہاتھ پھیرنے سے بندے کا غسل بھی ہو جائے اور تیمم بھی ہو جائے۔ یہ وضو یعنی کہ وضو والا بھی حدث اصغر بھی دور ہو جائے، حدث اکبر بھی دور ہو جائے یار، صرف 2 عضووں پر مٹی والا ہاتھ پھیرنے سے۔ بتائیں یار اس سے بڑھ کر اور انعام کیا ہوگا؟ صرف اتنا کرے بندہ، ہاتھ پھیر لے مٹی پر، منہ پہ پھیرے اور بازوؤں پہ پھیرے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لائق ہو گیا بندہ، پاک ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آگے، رب تعالی نے ارشاد فرمایا یہ سارے احکام ان میں آسانیاں اس لیے دی ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔
تاکہ تم شکر کرنے لگو۔ اللہ اکبر۔ یہی شکر کو دیکھ کے نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حدیث پاک کل سنائی تھی، آپ نے کہا کہ میرے مالک نے اتنا بڑا کرم فرمایا کہ مجھ پر بے وضوئی طاری ہو اور مجھ پر بے غسلی طاری ہو، کہ بندہ جو ہے وہ یعنی ان باتوں سے، بے وضوئی ہونے سے اور بے غسلی ہونے سے بندہ فرشتوں سے، بارگاہ ملکیت سے دور ہو جاتا ہے، صفت ملکیت سے دور ہو جاتا ہے، تو یہ کرنے سے بندہ صفت ملکیت کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا کرم فرمایا رب تبارک و تعالی نے مجھے، یہ رب تبارک و تعالی نے ایک حکم عطا فرمایا جس کے ذریعے میں اس شیطان سے دور ہو کے رب تبارک و تعالی کے فرشتوں کو قریب ہو جاتا ہوں، تو کیوں نہ میں پھر رب تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 نفل پڑھوں ہیں جی۔ تو یہ پھر رب تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا ہے۔ وضو کر لے بندہ تو کیا پڑھے جی، وہ دعا لکھی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہیں جی۔ آسمان کی طرف منہ کر کے نماز دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ دروازے کھولنے کیا جنت خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے واہ 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 کیا کام کیا تم نے۔ اب کیا تو وضو ہے اس نے، یہ کوئی چھوٹا کام کیا اس نے، اتنا بڑا انعام فرمایا رب تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، وضو کر کے نفل پڑھنا، یہ وضو کرنے پر اور اس کا حکم ملنے پر شکریہ ادا کرنا رب کا، یہ کیا ہے؟ شکریہ ادا کرنا رب تبارک و تعالی کا۔ اسی طرح کر کے مسجد کے اندر داخل ہونے کی جو نعمت رب تعالی نے فرمائی ہے اس کا بھی شکر ہوتا ہے، اس کا بھی شکر ہوتا ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں سے بندہ گزرے نا وہاں مسجد آ جائے، مسجد کھلی ہو تو مسجد کا حق ہے کہ وہاں ٹھہر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 نفل پڑھے، شکر کی مولا تعالیٰ یا اللہ تو نے مجھے مسجد کے پاس سے گزرنا نصیب فرمایا ہے، اور مسجد میں جائے تو بغیر نفل پڑھے وہاں سے نہ نکلے۔ ہاں اگر وقت ایسا ہو جس وقت میں نفل پڑھنا جائز نہیں ہے تو وہاں اتنی تھوڑی دیر جتنی دیر بیٹھ سکے بیٹھ کر اللہ اللہ کرے اور پھر وہاں سے روانہ ہو جائے۔ کم از کم ایک بار درود شریف پڑھ لے، ایک بار کلمہ شریف پڑھ لے، تھوڑا سا ذکر کر لے، تاکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہو جائے، مولا تو نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی تو میں نے یہ تیرا ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے نا، آپ تخت پر سوار جا رہے تھے، کعبے کے پاس سے گزرے نا، جب آگے گزر گئے کعبہ رب کی بارگاہ میں رو پڑا، کعبہ رو پڑا رب کی بارگاہ میں، کہنے لگا مولا تیرا پاک بندہ تیرا نبی یہاں سے آئے، میرے پاس آیا ہی نہیں، ایسے ہی چلا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمایا کہ کعبے کو روتا ہوا چھوڑ کے نہ جائیں، اور جائیں وہاں پہ کچھ ذکر کریں پھر وہاں سے جائیں آگے، پھر جہاں جانا ہے آپ چلے جائیں۔ تو یہ ذہن میں رہے، مسجد بھی ناراض ہوتی ہے، بندہ مومن جو ہے نا اسے چھوڑ کے ایسے چلا جائے، آئے مسجد میں بیٹھے اور ایسے چلا جائے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں مسجد میں جب بیٹھیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ کس چیز کی نیت کر لیں؟ اعتکاف کی۔ مطلب یہ ہے کہ مولا میں تیری رضا پانے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، پھر ایسے بیٹھا رہے گا نا پھر بھی اسے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، چاہے ایسے بیٹھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے احکامات ملنے پر، ان پر عمل کرنے پر شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔